نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ جسم نہ ہو مگر وجود ہو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے فرمائیے، کیا آپ نے کبھی اس زمانے کا جسم دیکھا؟ زمانے ماضی بھی ہے، زمانے حال بھی ہے، زمانے استقبال بھی ہے، کبھی جسم دیکھا؟ نہیں دیکھا نا، زمانے کا جسم نہیں دیکھا، مگر آپ زمانے کو مانتے ہیں، اس کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی ممکن ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوں جن کا وجود ہو مگر ان کا جسم نہ ہو۔ رب العالمین نے اس نے یہ بات بصراحت ارشاد فرما دی کہ اے حبیب، ہم تو اپنے بندوں سے قریب ہیں، لیکن ہم سے قریب ہونے کے لیے وسیلہ پکڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رب العالمین جو ہے وہ غیر محسوس ہے، کیونکہ محسوسات میں اصل وہ چیزیں ہیں جنہیں ہماری آنکھ دیکھ سکے، یا ہمارا کان سن سکے، یا ہماری زبان چکھ سکے، یا ہماری ناک سونگھ سکے، یا ہم اس کو لمس کر سکیں، ہم ان چیزوں کو محسوس کر لیں۔ اللہ رب العالمین کو نہ ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ ہمارا کان سن سکتا ہے، نہ ہم اس کو چھو سکتے ہیں۔ پروردگار جو ہے محسوسات میں سے نہیں ہے، تو بس واضح ہو گیا کہ رب العالمین کو ان چیزوں پر قیاس کرنا کہ اگر یہ انگلی اس کے قریب ہے تو یہ انگلی بھی اس کے قریب ہو جائے گی، یہ تو اس وقت ہوگا جب کہ آپ رب العالمین کے لیے بھی ایک جسم تسلیم کریں اور یہ کہیں کہ رب کا بھی ایک جسم ہے اور یہ جسم اس کے قریب ہے تو یہ جسم اس کے قریب ہو جائے گا۔ رب العالمین کا جسم نہیں ہے، اس کا وجود ہے، وہ موجود ہے، وہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ پھر رب العالمین کے قرب کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں رب العالمین کے قرب کا مطلب جو ہے اس کے جلووں کو اپنے اندر سمو لینا ہے، اس کے جلووں کو اپنے اندر لے لینا ہے۔ اس کے قرب کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس کی تجلیات کو اپنے اندر سمو لینا ہے، یہ اس کے قرب کا مطلب ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ آپ دیکھیے اسی بات کو بیان کیا رب العالمین اس انداز میں، پروردگار نے فرمایا اللہ نزل احسن حدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ وہ ہے جس نے کہ نازل فرمایا، اللہ نے اتارا بہترین کلام، یعنی ایسی کتاب جس کی تمام باتیں ایک جیسی ہیں، بار بار دہرائی ہوئی ہیں۔ اس میں ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کا دل جو ہے اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، نرم ہوتے ہوئے مائل ہو جاتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے قرب کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کی طرف جس وقت کے انسان کا قلب کھنچتا ہے اور انسان کی روح متوجہ ہوتی ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ تقشعر کے معنی ہوتے ہیں یہاں لرز اٹھنا، سکڑ جانا، سخت اور کھردرا ہو جانا، رنگ کا متغیر ہو جانا۔ یہاں پر جلود الذین کے ساتھ کہ ان کی جلدیں، مطلب یہ ہے کہ رونگٹوں کا کھڑا ہو جانا اللہ کے خوف کی بنا پر، اللہ سے ڈر کی بنا پر۔ یہ اصل میں یہ رب العالمین کا قرب ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے قرب کو طلب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے رب العالمین کے احکامات پر عمل پیرا ہوں۔ پروردگار نے جسے ارشاد فرمایا ہم ان طریقوں پر چلیں۔ اس سلسلے میں میرے شیخ نے ایک مثال ارشاد فرمائی، بڑی حسین مثال ہے، جسے مولانا روم علیہ رحمہ نے اپنی مثنوی میں اپنے انداز میں ذکر فرمایا اور میرے شیخ نے اپنے انداز پر اسے بیان فرمایا۔ گزشتہ زمانے کی بات ہے، ایک جوہری تھا، اس کے ہاتھ بہت قیمتی قسم کا ڈائمنڈ آ گیا، بہت ہی اچھے قسم کا، اس کے بعد ایک ہیرا آ گیا۔ اس کی قیمت وصول کرنے کے لیے وہ نکلا کہ تلاش کرے، وقت کا بادشاہ بھی اس کی قیمت ادا نہ کر سکا۔ اس نے سوچا کہ وقت کے شہنشاہ کی طرف چلتے ہیں، اس سے جا کر اس کی قیمت وصول کرتے ہیں۔ جب یہ بات سوچی، رخت سفر باندھنے لگا۔ ایک چور کو پتہ چل گیا کہ اس کے بعد بڑا قیمتی قسم کا ڈائمنڈ ہے اور یہ لے کر جا رہا ہے، تو چور اس کے پاس آیا۔ ہاں بھائی کہاں کے ارادے ہیں؟ اس نے کہا نہیں فلاں شہر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اوہو مجھے بھی تو اسی شہر جانا تھا۔ اس کا ماتھا ٹھنکا، سمجھ گیا دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ کہنے کہ پھر جاؤ تم؟ کہ نہیں بھائی نہیں، میں تو آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ بھائی میرے ساتھ کیوں جاؤ گے؟ تم اپنی راہ لو، ہم اپنی راہ لیں گے۔ نہیں بھائی نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ سفر کے ہزار معاملات ہوتے ہیں، یہ زمانہ ایسا ہے کہ 1 مہینے کا سفر ہے، اب کیسے الگ الگ جائیں، ایک اور 11 ہوتے ہیں، اکٹھے چلتے ہیں۔
اس جوہری بیچارے لاکھ پینترے بدلے، لاکھ کروٹیں لیں، لاکھ اس نے بہانے تراشے، مگر چور نے تو کہہ دیا بھائی میں تو بالکل لسوڑا ہو گیا ہوں اور میرا نام ہے نہ چھوڑو، میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے، میں نے تمہارے ساتھ چمٹا رہنا ہے اور میں نے تمہارے ساتھ یہ سفر کرنا ہے۔ بہر اس نے بڑے پینترے بدلے، مگر وہ بیچارہ جوہری مروت کا مارا زچ ہو گیا۔ اس نے کہا چلو چلتے ہیں۔ اس زمانے میں اونٹوں پر، گھوڑوں پر پیدل سفر ہوا کرتے تھے۔ دونوں نکل گئے، رات جس وقت ہوئی تو اب دونوں باتیں کرتے آپس میں کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ اگر دونوں سو گئے تو کوئی لوٹ لاٹ کے لے جائے گا، دونوں جاگیں گے تو کب تک جاگیں گے، 1 مہینے کا سفر ہے۔ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے میں جاگ لیتا ہوں۔ جوہری نے کہا تم سو جاؤ، کیونکہ ہم جوہری لوگ ہیں، ہم تو تجارت کر کے آیا کرتے ہیں، پھر ابتدائی رات میں ہمیشہ ہم لوگ اپنا حساب کتاب کرتے رہتے ہیں، ہمیں ابتدائی رات میں نیند آتی نہیں ہے، تم پہلے سو جایا کرو اور ہم جو ہے وہ بعد میں سویا کریں گے، کیونکہ ابتدائی رات میں ہم جاگنے کے عادی ہیں۔ ظاہر ہے اب چور تو اسے یہ کہنے سے رہا تھا کہ آپ تو آدھی رات جاگنے کے عادی ہیں اور میں تو پوری رات جاگنے کا عادی ہوں۔ چور تو اسے کہنے سے رہا۔ اس نے کہا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے۔ چور وہ بھی سو گیا۔ ظاہر ہے دن بھر کا تھکا ہارا تھا، جیسے لیٹا نیند نے اس کو گھیر لیا۔ اب جناب علی جوہری نے اپنا ڈائمنڈ نکالا، کبھی اپنے ہیرے کو دیکھتا ہے، کبھی جوہری کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے ہیرے کو دیکھتا ہے کہ تو اوہ دل میں سوچ رہا ہے یہ ہیرا جو اس وقت صرف میرا ہے، کسی اور کا نہیں۔ ابھی کچھ دیر کے بعد اس وقت میں چور کو اٹھاؤں گا اور میں گہری نیند سو جاؤں گا، یہ چور اٹھے گا، میری تلاشی لے گا، ہیرے کو لے کر چلا جائے گا اور میری آنکھ تب کھلے گی جبکہ سورج کی کرنیں مجھ پر پڑیں گی اور مجھے بیدار کریں گی، اور پھر میرا کیا بنے گا؟ ہائے چور مجھ سے کوسوں دور جا چکا ہوگا اور میں اپنے ہیرے کو رو رہا ہوں گا، میرا کیا بنے گا؟ اسی پریشان خیالی میں اور پریشان حالی میں گم تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک انوکھی تدبیر آئی۔ اس نے کہا اس طرح کرتے ہیں کہ اس ڈائمنڈ کو اسی چور کے کپڑوں میں اس طرح چھپا دیتے ہیں کہ اس کو پتہ نہ چلے۔ اس زمانے میں پشم کے، اون کے اور کھدر کے موٹے لباس ہوا کرتے تھے، گدڑیاں وغیرہ لوگ پہنا کرتے تھے۔ تو اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی تدبیر کے ساتھ اسی چور کے کپڑوں میں اس طرح چھپا دیا کہ اس چور کو پتہ نہ چلا۔ اور آدھی رات بیت گئی، اس کو اٹھایا، ہاں بھائی اٹھو پہرا دینا ہے۔ چور اٹھا، ہڑبڑا کے اٹھا، ہاں بھائی آدھی رات ہے نا، ہاں ہے، ہاں بھائی سو جاؤ ذرا جلدی سو جاؤ۔ اس نے کہا بھائی سو جاتا ہوں، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں ذرا جلدی سو جاؤ نا۔ باہر یہ لیٹا، اس جوہری کے پاس نہ ہیرا تھا نہ اس کو فکر تھی، یہ جو سویا کراٹے لینے لگ گیا، نیند کے آغوش میں چلا گیا۔ چور نے جب دیکھا کہ پکی طریقے سے سو چکا ہے، اس نے جناب علی اس کو کہنے لگا ٹھیک ہے، تلاشی لینا شروع کر دی۔ کبھی جیبوں کو دیکھے، کبھی سامان دیکھے، کبھی ادھر کبھی ادھر، عجیب سلسلہ، ساری رات تلاش کرتا رہا، نہ اس کے بعد ڈائمنڈ تھا نہ ملا۔ جس وقت صبح ہوئی روانہ ہو گئے، دوپہر کے قیلولے کا وقت آیا، آرام کا وقت آیا، تو جیسے چور کی ذرا سی آنکھ لگی، جوہری نے چپکے سے اپنا ہیرا نکال لیا، شام کو چھالتا تھا، دکھاتا تھا۔ چور حیرت زدہ ہے، انگوش بدنداں ہے، پریشان حال ہے کہ ساری رات اسے تلاش کرتا رہا، یہ تھا کہاں جی، ملا نہیں۔ بڑی حیرت کی بات ہے۔ اچھا آپ کا تو دیکھ لیا نا ہے، اسی کے بعد اب نہیں چھوڑوں گا۔ پھر رات آئی، اسی طرح جوہری نے پہلے اس کو سلایا، اسی طرح چھپا دیا، پھر بیچارہ چور رات بھر تلاش کرتا رہا۔ پورے 1 مہینے کا سفر اسی طرح غرض گزر گیا۔ جب کہ راستے بدلنے لگے اور جوہری دہنی طرف اور چور بائیں طرف جانے لگا تو جناب علی چور نے جوہری کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہنے لگا اے جوہری بھائی، ہم تو تلاشی لینے کے شہنشاہ ہیں، اتنا تو بتا دے کہ یہ ہیرا تو کہاں چھپاتا تھا؟ اس نے کہا ہیرا تو تجھ سے قریب ہوتا تھا مگر تو ہیرے سے دور ہوتا تھا۔ جو میرے شیخ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تو ہر ایک سے قریب ہوتا ہے مگر وہ کوئی ہوتا ہے جو کہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تو انسان کی رگجاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تو ہر ایک سے قریب ہے مگر وہ کوئی ہے جو کہ رب العالمین سے قریب ہے۔ آپ کہیں گے نہیں جی اللہ جب قریب ہے تو پھر ہمیں کسی وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر وہی بات، اس کے جوابات ہم نے دے دیے۔ لیکن اگر اتنا ہی اصرار ہے تو یہ بات جا کے رب کی بارگاہ میں عرض کر دو نا، یا اللہ جب تو ہماری رگجاں سے بھی زیادہ قریب ہے، یا اللہ جب تو اپنے بندوں سے قریب ہے تو وسیلے کا ذکر کیوں فرمایا قرآن پاک میں تو نے؟ یہ بات سوچیے نا
رب العالمین جب خود فرما رہا ہے تو یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تو ہر ایک سے قریب ہے، مگر وہ کوئی ہوتا ہے جو کہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی طرف وسیلہ جو ہے وہ کون کون سی چیزیں بن سکتی ہیں۔